کیوں تمہارے ہاتھوں میں مہندی لگی ہے یا پاؤں میں چھالے ہو گئے ہیں؟ نہ جی، مگر مجھے پکا یقین ہے کہ زونش تیری آنکھوں میں موتیا اترا ہے۔ زینی فراٹے بٹی جھوٹ بول رہی تھی۔ ایک نظر عمر پر ڈالی جو مزے سے دہی بڑے کھا رہا تھا جسے الگ الگ فروٹ سے سجایا تھا زینی نے۔ دادا جان نے عمر کو گھورا جسے معلوم ہی نہ چلا کہ زینی نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ گلابوں کا منہ کھل گیا صدمے سے۔ کیوں عمر، یہی وعدہ کیا ہے نا تم نے مجھ سے؟ زینی نے ابرو اچکا کر عمر کو پکارا۔ عمر نے سر اٹھا کر ناسمجھی سے اسے دیکھا اور پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ بیچارہ عمر جانتا نہیں تھا کہ بات کیا ہے۔ عمر نے فروٹ ڈیلائٹ ڈالی پیالے میں اور کھانا شروع کر دی۔ زینی نے خود چکی تو ڈیلائٹ تو بڑی ہی بد مزہ ہو چکی تھی، مگر عمر نے تو بڑے مزے لے کر کھایا تھا۔ زینی سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ محبت اندھی ہوتی ہے، مگر کیا محبت بھی ذائقہ بھی ہوتی ہے؟ زوہا نے کمرے میں آتے ہی کہا تھا، ایسے نایاب لوگ کم ہی ملتے ہیں جو محبوب کے بنائے ملگوبے بھی بڑے شوق سے چٹ کر جائیں۔ تمہیں تو شکرانے ادا کرنے چاہیے، وہ جتاتے ہوئے بولی۔ تو زینی مزید پریشان سی ہو گئی۔ زینی کچن میں کام لگی تھی، عمر آ گیا اور اس کے ساتھ کام کرنے لگا۔ اب زینی کو عجیب نہیں لگتا تھا، ہر روز وہ ایسے ہی آ جاتا تھا اور سارا کام بانٹ لیتا تھا۔ زینی، دادا جان ناراض ہیں، کیوں نہ آج ان کا پسندیدہ حلوہ بنایا جائے افطاری کے لیے؟ وہ اس کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ بنائے گا کون؟ زینی نے نفی میں سر ہلایا۔ ماں بدولت بنائیں گے، بس تم میٹھا چکھنا۔ وہ مسترد سا پلٹا اور سوجی نکالنے لگا، پھر اس نے حلوہ بنایا اور زینی کو میٹھا چکھنے کا کہہ کر وہ پکوڑوں کا بیسن کھولنے لگا۔ زینی نے چمچ لیا اور ہتھیلی پر گرم گرم حلوہ ڈال لیا اور ایک چیخ بلند ہوئی تھی۔ ابلتا ہوا حلوہ تھا، زینی کی ہتھیلی سے کھال اکھیڑ دی تھی۔ عمر کی تو ہوائیاں اڑ گئی۔ اسے فرسٹ ایڈ دے کر وہ باہر آ گیا۔ آج کے بعد زینی کوئی کام نہیں کرے گی، میں بیوی بنا کر رکھوں گا اسے، یا نوکرانی۔ وہ غصے سے دادا جان کے سامنے کھڑا تھا۔ اے میاں، تم اسے مہرانی بنا کر سر پر بٹھاؤ جب تک کہ وہ تمہیں گنجا نہ کر دے ہماری بلا سے۔ دادا جان نے سفید جھنڈی دکھا دی۔ آج کل وہ کچھ خفا تھے عمر سے۔ شادی کے دن قریب تھے اور شادی ہال کا انتظام دادا جان نے اٹھا کر دیا راوی کے پار۔ زینی تک یہ خبر پہنچی تو پہنچ گئی دادا جان کے حجرے میں۔ اتنی دور شادی ہال کیوں بک کیا آپ نے؟ اسی گھر میں رکھ لیں، وہ اکھڑی اکھڑی سے بولی تھی۔ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ذرا اپنے مسئلے پر آؤ، دادا جان آرام دہ کرسی جھلاتے بولے تھے۔ میں نے یہاں پارلر کی بکنگ کروا لی ہے، گرمی بلا کیا دادا جان، اور میں اتنا سفر کروں گی اور میک اپ بہہ جائے گا میرا، وہ منہ بسور کر بولی تھی۔ مطلب رضامندی دے دی ہے تم نے شادی کی، اب تو راضی لگتی ہو؟ دادا جان گلا کھنگار کر بولے۔ زینی کو لگا جیسے انہیں بے حد افسوس ہے۔ خیر، زینی کو کیا، جو مرضی ہو، اس نے اپنے دل کی کرنی ہے۔ تو اور کیا، میں نہ دیتی تو نہیں ہوتی شادی۔ میں تو اسی بات پر خوش ہوں کہ جس سے شادی ہو رہی ہے وہ ہر طرح سے پیچھے ہے مجھ سے، وہ تمکنات سے بولی تھی۔ تمہاری خام خیالی، دادا جان نے اوہ کیا تھا۔ پارلر جا کے بھی بل بتوڑی چڑیلی رہتی ہے، پری نہیں بن جاتی۔ حماد صوفے پر لیٹا چینل بدل رہا تھا، مگر زبان کی کھجلی نے مجبور کیا۔ اپنا منہ بند کرو سفید باندر، یہ نہ ہو مکہ مار کے ناک سے پھوڑ دو تمہاری۔ زینی بل کھا کر بولی تھی۔ حماد کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ریموٹ رکھ کر اچھل کر سیدھا ہوا تھا۔ میدان میں آنے کو کہ چھوٹی چچی نے بازو تھام کر پھر سے بٹھا دیا۔ نہ تو میں کہتا ہوں ضرورت ہی کیا ہے میک اپ کی؟ دادا جان بولے۔ نہ تو ضرورت ہی کیا ہے اس بے جوڑ شادی کی، جہاں نہ دل ملے اور نہ سوچ۔ زینی کب چپ رہتی تھی؟ ہاں، اب تو مجھے بھی لگتا ہے تمہیں اپنا پوتا دے کر غلط کیا۔ دادا جان نے تعصب سے گردن ہلائی۔ دادا جان، آپ کو کس نے مشورہ دیا ہے عید کے دوسرے دن شادی رکھنے کا؟ عید بھی خراب اور شادی بھی، وہ پیر پھٹک کر بولی تھی۔ تمہاری حرکتوں نے، دادا جان بھی بل کھا کر بولے تھے۔ زینی، تم اپنی پارلر کی بکنگ راوی کے پار ہی کرا دو، کیونکہ دلہن بن کر تم دریا پار نہیں آؤ گی۔ بڑے بڑے منع گھٹیاں بچگونی ہو جاتی ہے۔ چچی کی الگ ہی منطق ہوتی تھی، وہ اب شروع ہو چکی تھی۔ ہاتھ ہلا ہلا کر نہ جانے کون سا قصہ سنانے لگی۔ زینی ان کی بات کاٹ کر بولی تھی، تو کیا آپ نے مجھے وہیں کہیں دفن کرانا ہے یا میرے لیے راوی پاری گھر لے لیا ہے؟ دادا جان نے، کیونکہ رخصتی کے بعد آنا تو میں نے اس جنجال پورے میں ہے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے کھپکی سے بولی تھی۔ ایک تو تمہارے یہ بڑے بوڑھے نہ جانے کون سے جہاں سے تم سے کلام کرتے ہیں، منجلی جب دیکھو انہی کا رونا روتی ہو تم۔ دادا جان کو سخت تب چڑھ گئی تھی، استہزائیہ انداز میں بولے۔ وہ بابا
ایسا ہوتا ہے بس. آپ سمجھے زینی دلہن بن کر دریا پار نہیں کرے گی, بس ایک بار کر سکتی ہے پار, اس میں کوئی حرج نہیں. چچی ابھی بھی بضد تھی. چچی آپ ایسا کریں, گولی نہیں نہیں, آپ تو بڑے بڑوں والی توپ اٹھائیں اور اڑا دیں زینی کو. وہ مرچیں سے باتیں بولی تھی. اب ایک نئی پریشانی, اب کون سے پارلر میں بکنگ ہوگی؟ این وقت اچھا وقت ڈالا ہے. یہ شادی ہے یا میرے خوابوں کی بربادی؟ ہائے عمر, تم کیا ہے زندگی میں, خواب ہی ٹوٹ گئے. وہ دہائیاں دے رہی تھی. دادا جان آپ ایک ہی بار بتا دیں کہ میرا کون کون سے خواب کی بربادی کا سودا کیا ہے آپ نے. قسمیں, دل چاہتا ہے اب موت کا خواب ہی دیکھ لوں. وہ پہاڑی پر چڑھ گئی تھی. تمہیں بلا میک اپ کی ضرورت ہی کیا ہے, ایسے ہی خوبصورت لگتی ہو, بے حد حسین. آنکھ بھر کر دیکھتا ہوں تو دل ڈوب جاتا ہے. عمر نہ جانے کہاں سے نازل ہوا تھا. تیز تیز بولتا آخری لائن اس کے قریب آتا سرگوشی میں بولا تھا, دھوکہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے, اسی لیے یہ بھی تمہیں حسین لگنے لگی ہے. دادا جان بے حد اونچی آواز میں بڑبڑائے تھے. دادا جان آپ تو میری بیوی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, کیا ضرورت تھی اتنی دور ہال ارینج کرنے کی. وہ اب زینی کی زبان بولتا تھا. تبھی تو دادا جان آج کل اس سے اکھڑے اکھڑے رہتے تھے. ہاں تو میاں تم اپنے بابا کو قبر سے اٹھا لاؤ اور بکنگ کروا لو لاہور شہر کے بیچوں بیچ. ہمیں تو نہیں ملا کوئی حال. اس فتنے کی حرکتیں ٹھیک ہوتی تو شادی ایسے ہوتی. یہاں تو پلک جھپکو تو دل بدل جاتا ہے دلہنیا کا. دادا جان تو ہفتے سے ہی اکھڑ گئے تھے. گرج چمک شروع کر دی تھی. زینی پاؤں پٹک کر کمرے سے واک آؤٹ کر گئی اور عمر بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر چلا گیا. پھر زینی نے اپنی من کی ہمیشہ کی طرح اسی پارلر کی بکنگ کروائی جو اسے پسند تھا. عمر کے منع کرنے کے باوجود بھی زینی کو کچن میں گھسا ہوا تھا. وہ ابلا ہوا دودھ کا پتیلا اٹھا رہی تھی کہ نہ جانے کیسے اس کے ہاتھ کی انگلی پتیلے سے ٹچ ہوئی اور پتیلا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا اور اس کا پاؤں جھلسا گیا. اس کی چیخوں نے گھر کے در و بام ہلا دیے. عمر جو آج کل رمضان کی وجہ سے گھر میں پایا جاتا تھا, اس کو اٹھائے ہسپتال بھاگا تھا. اب خوش ہیں آپ, صرف آپ کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے. عمر لاؤنج کے بیچ کھڑا غصے سے دادا جان کی طرف دیکھتا بولا تھا. زینی صوفے پر لیٹی ہکا بکا دادا پوتے کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑے دیکھ رہی تھی. باقی سب کا بھی یہی حال تھا. عمر اتنے سخت لہجے میں دادا جان سے کبھی بات نہیں کر سکتا, مگر آج تو وہ بدتمیزی کی حد کرنے پر تلا تھا. باولے ہو گئے ہو کیا؟ یہ اس کا اور اس کی ماں کا معاملہ ہے. دادا جان سر چھٹک کر بولے تھے. نہیں, یہ آپ کی نفرت ہے جو آپ اس سے کرتے ہیں, کیونکہ اس نے ہمیشہ آپ کو مات دی ہے. آپ کے کہے کو ہمیشہ انکار کیا. آپ کو منہ کی کھانی پڑی ہے اس کے آگے, بس اسی لیے آپ کو چڑھ ہے اس سے. ابھی عمر زہل اگر رہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا. دادا جان نے اپنی پوری قوت سے ایک تھپڑ لگایا تھا اور اب ان کا ہاتھ ان کے پہلو میں گرا لرز رہا تھا. الفاظ تو کہیں کھو گئے تھے, بس دادا پوتا ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. دادا جان کی آنکھوں میں لوہ اترا تھا اور عمر کی آنکھوں میں نمی. زینی منہ پر ہاتھ رکھے صدمے میں تھی اور باقی سب آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہے تھے. سب سے پہلی حرکت بڑی اماں نے کی تھی. آگے بڑھی اور عمر کو سیدھا کر ایک اور تھپڑ لگایا تھا. یہ تربیت دی ہے میں نے تمہیں کہ تم دادا کے سامنے آواز اونچی کر رہے ہو, بڑی اماں غصے سے بولی تھی. دادا جان لرزتے ہاتھوں سے اپنی لاٹھی تھامتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے. ان کے چال میں وہ رکھ رکھاؤ نظر نہیں آ رہا تھا. احمد نے آگے بڑھ کر ان کو تھام لیا اور کمرے تک چھوڑایا. عمر بھی اپنے کمرے میں آ گیا اور باقی سب بھی ادھر ادھر ہو گئے. زوہا زینی کو لیے کمرے میں آ گئی. آج جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا زوہا, بہت برا ہوا ہے, وہ لرز کر بولی تھی. اس کی آنکھوں میں نمی تھی, خوف تھا, دکھ تھا. وہ یہی تو چاہتی تھی ہمیشہ سے کہ دادا جان بدزن ہو جائیں عمر سے. پھر آج کیوں وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہی کہ دادا جان اس سے ناراض ہیں. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے, تم یہی تو چاہتی تھی ہمیشہ سے, اب وہی ہوا ہے تو تم خوش نہیں ہو. آج تم نے دادا پوتے کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا ہے. آج تو تم کامیاب ہوئی ہو. زوہا جتاتے ہوئے نخوت سے بولی تھی. زینی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی. اس وقت اپنے پاؤں کی جلن ختم ہو گئی تھی, مگر آنکھوں میں بے تحاشا جلن بڑھ گئی تھی. اس نے آنسو روکنے کی بے حد کوشش کی, مگر اس کا دل بھر بھر آیا تھا. دادا جان اپنے کمرے میں لائٹ بن کے اندھیرے میں لیٹے تھے. جب عمر ان کے لیے دودھ کا گلاس لے آیا تھا, لائٹ جلا کر سیدھا ان کے قدموں میں آ بیٹھا. دادا جان اٹھیں یا دودھ پی لیں, وہ کچھ اکھڑا اکھڑا سا بولا تھا. آگے وہ لاڑ لے, وہ مسکرا کر بولے تھے اور اس کے ہاتھ سے گلاس تھام لیا. اس وقت انہیں دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ دونوں لڑ رہے تھے. انہوں نے دودھ ختم کر کے گلاس اسے تھما دیا. میرے شہزادے بس کرو, اس کے آگے پیچھے گھومنا, وہ ٹیڑھی کھیر ہے. وہ اس کا گال تھپتے بولے تھے.
दादा जान, आपने तो हर बार साथ दिया है मेरा, अब तो समझे बस बल निकलने वाले हैं। वो दिल मुट्ठी में नहीं आएगी। अब उसे यकीन हो गया है कि आप और मैं अलग अलग हैं। वो आंख मारकर मक्कारी से बोला तो दादा जान भी हंस दिए। 2 दिन मजीद दादा पोते के चेहरे के उतार चढ़ाव देखते गुजर गए थे। दादा जान के माथे पर सलवटें होती तो उमर साहब के चेहरे पर संजीदगी। दोनों ने एक दूसरे से कलाम न किया था और जैनी एक गिल्ट लिए फिर रही थी। उमर ने सिर्फ उसकी वजह से थप्पड़ खाया था। जैनी लाउंज के सोफे पर बैठी, बज़ाहिर वो मोबाइल देख रही थी, मगर दर हकीकत उसकी नजर रूठे रूठे से दादा जान पर और ध्यान सारा उखड़े उखड़े से उमर की तरफ था। जब जोहा साहिबा भाप उड़ाती काफी का मग उठाए मदहोशों की तरह चल रही थी, ना जाने कैसे उसका पांव मुड़ा और काफी का मग उछलकर जैनी की तरफ रमा दमा था कि फौरन से बेशतर उमर उसके और भाप उड़ाती काफी के बीच आ गया था और अपनी कमर झुलसा गया था। दादा जान तड़प कर अपनी कुर्सी से उठे थे और जैनी मुंह पर हाथ रखे खड़ी हो गई थी। जोहा बेचारी जमीन पर औंधे मुंह गिरी पड़ी थी। अहमद भाई ना जाने कहां से आए और जोहा को उठाया, जबकि उमर हाय हाय कर रहा था। जैनी तो सदमे से उसे देख रही थी। उमर मेरी जान, ये क्या किया? सारी कमर जल गई है, चलो मैं दवाई लगा दूं। दादा जान झट से आगे बढ़े और उसका बाजू सहलाने लगे। उमर ने अपनी शर्ट उतारी तो कमर लाल सुर्ख थी। रहने दे दादा जान, इतनी भी तकलीफ नहीं है। वो अपने कमरे में बैठ गया और जैनी मैडम पर एक और गिर डाल गया था। जोहा, मुझे लगता है उमर सच में असीरे मोहब्बत हो गया है, वो हैरान परेशान से बोली थी। तो ये तुम्हें अब मालूम हुआ है? इतने दिन से क्या आंखों पर काली ऐनक लगाई हुई है? वो बेहद मोहब्बत करते हैं तुमसे, बेइंतहा। तुम ही एवं लड़ती खड़ती रहती हो। जोहा ने उसको अच्छे से लताड़ दिया। तुम जाओ उसे देख कर आओ, वो ठीक है? वो मुल्तजाइया अंदाज में बोली तो जोहा ने साफ इनकार कर दिया। मजबूरन वो उठी और उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी कि अंदर से उभरती आवाज ने कदम रोक दिए। क्या जरूरत है हीरो बनने की तुम्हें? अब चाले बन गए हैं कमर पर। दादा जान की मोहब्बत भरी आवाज उभरी थी। दादा जान, अगर मैं नहीं आता बीच में तो जल जाती वो, और मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ, जानते हैं आप? वो धीमी सी आवाज में बोला था। जानता हूँ तुम कितनी मोहब्बत करते हो उससे, सिर्फ उसकी वजह से मुझसे नाराजगी का नाटक कर रहे हो। देखना, तुम उसने नहीं माना। वो मेरी सबसे हट धर्म पोती है, उसने हमेशा मेरे उलट किया है। दादा जान के लहजे में अफसोस था। जैनी उल्टे कदमों अपने कमरे में आ गई थी। जैनी, मैं कॉफी बना रहा हूँ, तुम पियोगी? जैनी का पाँव अब बिल्कुल ठीक हो गया था। वो किचन में खड़ी सुबह सहरी के लिए अंडे बॉयल कर रही थी जब वो पीछे से आया था। तो बाय भाई, यहाँ ऐसी दोजक की आग बरस रही है और तुम कॉफी पियोगे? तुम्हें ही मुबारक, उसने मुंह बनाकर कहा था। जैनी, आज सारे इख्तलाफात खत्म करते हैं, आज हम बैठकर बात करते हैं। वो बहुत आज से बोला था। जवाब खिलाफे मामूल आया था। कहाँ? सामने से सवाल आया। मेरे कमरे के टेरेस पर, सुना है वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, तुम चलो मैं आता हूँ। वो मुस्कुरा कर बोला तो जैनी ने सर हिला दिया। वो पहले अपने कमरे में आई, कुछ हाथ में थामा और फिर आ गई उसके कमरे में, जहाँ अब इन लार्ज तस्वीर लगी थी। जैनी की दुल्हन बनी हुई और एक तस्वीर लगी थी उमर की कनपट्टी पर बंदूक ताने। ये उस मनहूस दिन की तस्वीर थी जब उमर ने बंदूक की नोक पर निकाह किया था उससे। जैनी की आंखें फैल गई, बोले कुछ नहीं। ग्लास डोर खोल उसके टेरेस के रेलिंग के पास आ खड़ी हुई। उमर ट्रे उठाया आया, मेज पर ट्रे रखी, एक मग उसको दिया और एक खुद थाम लिया। जोनी, सच हम बात करते हैं, लड़ते तो हम सालों से आ रहे हैं। वो संजीदगी से बोला था। बोलो, मुंह फाड़ जवाब आया था। क्या सोचा है तुमने? कुछ दिन में हमारी शादी। वो मुस्कुराकर पर उम्मीद नजरों से उसे देख रहा था। सोचना क्या है उमर इस्माइल? जैनी ने अब रोज कर देखा था। तुम अपने दिल में मेरे लिए गुंजाइश पैदा करो, अपने और मेरे बीच से दादा जान को निकाल दो। वैसे भी वो हम दोनों के बीच बड़े मायूब लगते हैं। उमर का अंदाज मल्तजी था। अब वो मुंह फाड़ कर लड़ता न था, अब गुजारिश करता था, ख्वाहिश करता था, चाह से पूछता था। मगर जैनी तो खराफाती दिमाग की मालिक थी। 1 मिनट में सारा प्लान तरतीब देती थी और जब जवाब देती कफन फाड़ कर बोलती। वो हमेशा से तुम्हारे और मेरे बीच में मौजूद है उमर, और सारी जिंदगी रहेंगे। उन्होंने हर बार मुझे नीचा दिखाया तुम्हारे आगे, अब मैं उन्हें मक्खन में से बाल की तरह निकाल भी दूं तो फायदा नहीं। एक लंबी लकीर खींच दिया उन्होंने। वो काफी का खून बट्टी तलखी से गोया थी। तो तुम उनसे बदला लेने को मुझे छोड़ दोगी? पागल, उनसे बदला लेना है तो उनके होनहार पोते को ले उड़ो, अपना गुलाम बना लो और फिर जीत जाओ जंग। मगर तुम तो मैदान में उतरने को ही राजी नहीं। वो अबरूज खाता तासुफ से सर हिलाता बोला था। वो इस कोशिश में सरगर्दा था कि वो बस हामी भर दे।
ज़ैनी ने झटके से सर उठाया और उसे मशकूक नजरों से देखने लगी कि दादा पोते की मिली भगत लगती है। दादा की पीठ पीछे साजिश, वो भी उमर इस्माइल। कहीं ज़ैनी ख्वाब तो नहीं देख रही? तुमने मुझे अव्वल दर्जे का बेवकूफ समझा है। तुम्हारी मोहब्बत से साजिश की बू आती है मुझे। ज़ैनी काफी कमक रेलिंग पर रखती सर्द मेहरी से बोली थी। उमर ने अपना मग रखा, उसे बाजू से थामा और खुद से करीब किया था। साजिश करनी होती तो अब तक बरसात पलट चुकी होती। आजादी मैडम, लेकिन चाल अब भी तुम्हारी है, जीत अब भी तुम्हारी, बरसात अब भी तुम्हारी, शय तुम्हारी और मौत मेरी। लेकिन तुम आंखें बंद करके अधूरी चाल चल रही हो। आंखें खोलो और देखो, मेरी आंखों में क्या कोई साजिश नजर आती है? क्या मोहब्बत की धनक नहीं दिखती तुम्हें? उमर काटदार लहजे में बोला था। ज़ैनी ने अपना बाजू आहिस्ता से उसकी कैद से छुड़ाया था। आग तो उसके तन बदन में लग गई, आग तो उसके तन बदन में लग गई थी। आजादी पुकारने पर दिल में 100 दफा लानत भेजी थी उस पर। मोहब्बत आज से तो नहीं करता, हमेशा से करता हूँ। तुम इस सवाल का जवाब दो। मैं तुम्हारी दहलीज पर छोड़ आया था, क्या मेरी मोहब्बत ने दिल नहीं धड़काया तुम्हारा? अब उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। ज़ैनी ने उसकी आंखों में झांका, फिर बड़ी अदा से अपना मग उठाया, लबों से लगाया, एक घूंट बड़ा और फिर वापस रख दुपट्टे में छुपाई पिस्तौल निकाली और बड़ी दलेरी से अपनी कटपट्टी पर रख ली। उमर की आंखें पटने को थी। ये मनहूस पिस्तौल पिछले कुछ दिनों से उमर के इर्द गिर्द चकरा रही थी और आज वो उसे यहाँ कैसे, क्यों और किस मकसद के लिए लाई थी वो समझ नहीं पाया। दिल तुम्हारी मोहब्बत ने नहीं, लेकिन तुम्हारी इस मक्कारी ने जरूर धड़काया था मेरा। आज ये खाली नहीं, वो नखूत से बंकारी थी। वो ज़ैनी थी, कच्ची गोलियां तो उसने भी नहीं खेली थी। हवा में हाथ कर एक फायर किया था और ठाक की आवाज उमर का दिल दहला गई थी। वो आगे बढ़ा तो उसने दोबारा से अपनी कनबट्टी पर रख लिया। उमर के पांव थर्रा गए। आगे ना बढ़ना, मैं कोई ड्रामा नहीं करूंगी, आज कर दिखाऊंगी। तुमने खेल खेला सोनिश इब्राहिम के साथ, लेकिन मैं तुम्हें मात देने के लिए खुद को भी खत्म कर सकती हूँ। वो आंखों में चिंगारियां लिए कफ उड़ाती बोली थी। गोली चलने की आवाज पर तमाम घरवाले उस तरफ भागे थे। कुछ आधे सोए आधे जागे थे, कुछ नींद से जागे थे, कुछ खौफ से कमरे में बिदक गए थे। आज तो असद भी सबसे पहले उमर के कमरे की तरफ भागा था। आखिर को बहनोई जो था, असद को हमाद ने रोकना चाहा था। ओ भाई, घर का हीरो पहुंच जाएगा तो यही रुक। हमाद दरवाजे में इस्तादा था। अबे कमीने, वो हीरो बहनोई है मेरा, बेवा हो जाएगी बहन मेरी। भरी जवानी में वो उसे धक्का देता बाहर को भागा। नीचे वाले सब ऊपर आ रहे थे, जहां एक बार फिर से फायर हुआ था और फिर लगातार 2 फायर मजीद हुए और उस आवाज की सिमत। असद बड़ी दलेरी से उमर के कमरे की तरफ पहुंचा था। आखिर को एक लौता बहनोई, अब उसकी हिफाजत के लिए कुछ तो कहना था ना उसे। क्या पता था अंदर नया तमाशा लगा है। अहमद भी असद के पीछे भागा था, इब्राहिम साहिब भी। जोहा तो कमरे में खड़ी कपकपा रही थी, मगर जब देखा कि ज़ैनी अपने बिस्तर पर नहीं तो हिम्मत करके दरवाजा खोला, जहां सब लोग उमर के कमरे की तरफ भाग गए थे। बस फिर दिल कड़ा करती बाहर आ गई। वो कमरे की बालकोनी में पहुंचे, जहां ज़ैनी पर जुनूनी कैफियत आ रही थी। ज़ैनी क्या कर रही हो, होश में हो? अहमद गरज कर बोला था, मगर ज़ैनी मैडम ने पिस्तौल पर कनपट्टी पर टान ली। घर के सब बड़े उमर के कमरे में मौजूद थे। बात उमर इस्माइल की हो तो ये बुढ़े लोग भी दलेरी से सीना तान कर गोली खा लें, मगर अंदर का मंजर देख सबकी आंखें फट गई थी। दादा जान, ताई, बड़ी अम्मा, अब्बू, चचा सब मुंह पर हाथ रखे खड़े थे। दोनों चचियां तो नीचे अपने कमरे में दुबकी बैठी थी। उन्हें पक्का यकीन था कि चोर डाकू आ गए हैं। यही हाल उनकी औलाद का था, सिर्फ ताई दामाद की, बड़ी अम्मा बेटे की और दादा जान पोते की मोहब्बत में यहाँ पहुंच गए थे, और बाकी मर्द मुहाफिज बनकर, जहां वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। आज अपनी कनपट्टी पर इसे चलाऊंगी तो तुम अपने दिल की धड़कन महसूस करना, चलती है या रुक जाती है। अगर रुक गई तो मैं तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन कर लूंगी। वो कमीनी मुस्कुराहट लिए बोली थी। ट्रिगर पर उंगली जमाए खड़ी थी। घुंघराले बाल जो घुटनों को छूते थे, खुले थे, घुटनों को छूते थे, खुले थे। दुपट्टा सिरक कर एक कंधे से लटक गया था। आज उसने पीले रंग का खिलता हुआ सूट पहना था। बड़ी बड़ी आंखें काजल से सजी थी। उमर की शक्ल होलनाक हो गई थी और ज़ैनी वहशी सी हो रही थी। ज़ैनी, तुम पागल हो गई हो। ज़ैनी, तुमने किसी को मारना है तो मुझे मार दो, मैं मरने को तैयार हूँ। मैंने खेल अपनी मोहब्बत को पाने के लिए खेला था। वो हकला रहा था। उसके चेहरे का रंग सफेद हो गया था, आंखें खौफ से फैल गई थी। खबरदार, एक कदम आगे नहीं बढ़ाना, नहीं तो मैं गई। असद को अपनी तरफ बढ़ता देख उसने जोर डाला था ट्रिगर पर। असद के कदम वहीं रुक गए। दिमागी तवाज़ुन खराब था जोनिश का। कोई पता नहीं, कुछ भी कर सकती थी।
عمر کے ہاتھوں میں لرزش ہوئی تھی جسے زینی نے بغور دیکھا. دل میں ٹھنڈ پڑ گئی. اب جا کر اس نے یقین کر لیا تھا اس کی محبت کی صداقت کا. ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں زونش. تم نے شادی نہیں کرنی. اس ناہنجاز سے کوئی بات نہیں. میں نہیں ہونے دوں گا یہ شادی. ابراہیم صاحب کپ کپاتے ہوئے بولے تھے. جوان جہان بیٹی پستول تانے کھڑی تھی. ان کا دل دہل گیا مگر وہ انہیں دیکھ کہاں رہی تھی. وہ تو بس عمر کو دیکھ رہی تھی. تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا, مگر میں نہیں کرتی. میں شادی نہیں کرنا چاہتی تم سے. تم نے مجھے ذلیل کر دیا عمر جہان بھر میں. یہاں کہتے ہو میں تمہارا دیوانہ, وہاں عروج کو لیے پھرتے ہو. وہ نفرت سے بول رہی تھی. پستول اب بھی کن پٹی پر تھی. عمر کا چہرہ دیکھ جو خوشی اسے ہو رہی تھی. آج وہ فتح کی تھی. کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بھنگڑا بھی ڈال لیتی, مگر اس وقت بھنگڑا ڈالنے سے پستول گر جانے کا ڈر تھا. میں تو وہ بس عروج سے تمہیں جلانے کے لیے. عمر منمنایا تھا. نہیں عمر اسماعیل, بالکل نہیں. اب تم عروج سے نبھاؤ محبت. میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. تم نے مجھے یوٹیوب پر دنیا جہان کے سامنے ذلیل کر دیا. اب ویڈیو بناتی ہوں تو لوگ میسج کرتے ہیں آج آپ کا سائیکو سیاں کہاں ہے. آج کون سا ڈرامہ لے کر آئی ہو. آج جلاد دادا تمہیں زندہ نہیں جلا رہا. بس بہت ہو گیا, تھک گئی ہوں میں زندہ رہی تو شادی تم سے ہی کرنی پڑے گی. اس لیے میں زندہ نہیں رہوں گی. میرے جنازے سے شادی کرنے سے رہے تم. زینی پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی, پھر ہنسنے لگی تو احمد اس کی طرح بڑا تھا. عمر کے تو قدم زمین نے جکڑ لیے تھے. نہ ہل پا رہا تھا نہ کھڑا رہنے کی سکت تھی. اب آپ سچ سچ بتائیں بابا, عمر کے ڈرامے میں آپ شامل تھے نا. مرتے ہوئے سے جھوٹ نہ بولیے گا. وہ باپ کی طرف دیکھ رہی تھی. بابا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا. دادا جان, میری موت کے ذمہ دار آپ ہیں. آپ کو ایسی کیا نفرت تھی مجھ سے جو کبھی محبت کے دو بول نہ بولے آپ نے مجھ سے. اب وہ آنکھوں میں آنسو لیے دادا کو دیکھ رہی تھی. دادا جان نے اسے محبت سے دیکھا تھا. نہیں میری لاڈلی, تم تو سب سے پیاری ہو مجھے. ہم نے کبھی تم سے نفرت نہ کی. تم تو ہماری لاڈلی ہو, بے حد لاڈلی. میں نے ہمیشہ بے پناہ محبت کی تھی تم سے. ایک تم ہی تھی جسے ہم میں ڈرپوک سہمی لڑکی نہیں نظر آئی. تم تو شیرنی ہو میری, اور بس اسی لیے میں نے کبھی محبت نہیں جتائی کہ کہیں میری محبت سے تم کمزور نہ پڑ جاؤ, صنف نازک نہ بن جاؤ. تم تو لاڈلی ہو میری, جس نے ہمیشہ اپنی جنگ خود لڑی بغیر کسی سہارے کے. تمہاری دادی نے کہا تھا اسے آپ نے مضبوط بنانا ہے, کمزور نہیں. وہ اسے محبت سے چمکارتے ہوئے بول رہے تھے, پھر پھنکا رہے تھے عمر کی طرف دیکھ کر. تم عمر, میں نے اپنی پوتی کی شادی اس لیے کی تھی تم سے. کون ہے یہ عروج جس کی زلفوں کے اسیر ہو کر تم نے میری شیرنی کو توڑا ہے. آج اگر اسے کچھ ہوا تو تمہارا میرا تعلق یہیں ختم ہو جائے گا. اپنا سامان سمیٹو اور نکل جاؤ میرے گھر سے. زونش کی آنکھیں حیرت سے پھیل کر کچھ باہر کوبلی, پھر واپس اپنی درست حالت میں آ گئی. پھر چہرے پر استضائیہ مسکراہٹ سے جائے وہ انہیں دیکھنے لگی. بس دادا جان, یہی حسرت تھی کہ اپنے لیے آپ کے لہجے میں محبت محسوس کروں. آج کر لی. وہ کہتے ہیں رب بھی مرنے والوں کی خواہش پوری کر دیتا ہے. آج میں اس دنیا سے اس عمر کی وجہ سے جا رہی ہوں. وہ سرشار سے بولی تھی. زیر کر لی اپنے دشمن کو, چاہے وہ محبت سے ہی کیوں نہ ہو. ہم طلاق لے لیں گے, ہم شادی نہیں کریں گے. ابراہیم صاحب ہولناک صورت لیے بولے تھے. زینی ہوش کرو, کیا بکواس کر رہی ہو. زوہا چیخی تھی. زوہا قدم نہ بڑھانا, اپنا خیال رکھنا. تم میری اچھی دوست ہو. اگر جنت میں گئی تو تمہارا ساتھ ضرور مانگوں گی اللہ سے, اور اگر دوزخ میں گئی تو پھر تو مجھے یقین ہے ہم ساتھ ہی ہوں گے. وہ پھلجڑیاں چھوڑ رہی تھی, مگر اس وقت کوئی نہیں ہنسا تھا. زوہا بھی نہیں, نہ ہی وہ خود ہنس سکی تھی. اس نے مسکرا کر دادا جان کو دیکھا. میں نے آپ سے بے حد محبت کی ہے, لیکن آپ نے مجھے محبت نہ دی. جانتی ہوں ہمیشہ ضد لگائی آپ سے, لیکن آج سے ہر ضد ختم. اور پھر اس نے ٹکٹ دبا دیا. ایک بار پھر ٹھانگ کی آواز گونجی تھی فضا میں. عمر پوری قوت سے چیخا تھا اور ذہنی لہرا کر نیچے گری تھی. وہ اندھا دھند اس کی طرف بڑھا تھا. وہ چیخ رہا تھا, اس کا سر تھامے چوم رہا تھا. زینی زینی. اس کی چیخوں نے گھر کے در و بام ہلا ڈالے تھے. جہاں زینی ہوش سے بیگانہ پڑی تھی اور عمر رو رہا تھا, چیخ رہا تھا. اس پر ہذیانی کیفیت آ رہی تھی. تائی بھی دہل کر آگے بڑھی تھی. زینی زینی. وہ رونے لگی. دادا جان لڑکھڑا گئے. اسد نے انہیں تھاما. ابو کا چہرہ سفید ہو گیا تھا اور زوہا کی چیخیں بلند تھی. زینی میری دوست, زینی میری جان, آنکھیں کھولو زونش. عمر ہذیانی کیفیت میں چلا رہا تھا. عمر نے صرف ٹکٹ دبتا دیکھا تھا.
یہ تو ہوش ہی نہیں رہا کہ خون کا فوارہ نہیں پھوٹا۔ زینی اس کی باہوں کے گھیرے میں چپ چاپ لیٹی تھی۔ اس نے آج عمر کو زیر کر لیا تھا ہر طرح سے۔ ان کے رونے چیخنے کی آواز پر زینی کے اندر کہہ کے امڑ رہے تھے۔ زینی نے اپنی ہنسی روکنے کی خوب کوشش کی، مگر کتنی دیر روکتی؟ ایک کہہ کا بلند ہوا تھا اور سب ساکت و جامد ہو گئے تھے، سب سکتے میں تھے۔ جب زینی نے خود کو عمر کی قید سے آزاد کروایا اور کھڑی ہو گئی، عمر کے آنسو دھڑ آ گئے اور وہ ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ جب اس کی ہنسی کا دورہ ختم ہوا تو وہ بولی، کیا ہوا آپ سب؟ صدمے میں کیوں ہیں؟ صدمہ میرے بچنے کا ہے یا میرے نہ مرنے کا؟ وہ ہاتھ نچا کر بولی۔ سب کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے آدھی رات کو، بے وقوف لڑکی؟ دادا جان گرج کر بولے تھے، بلکہ لاٹھی سے اس کا کندھا ہلا دیا تھا۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی، تائی آگے بڑھی اور زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ زینی کے ہونٹ سے خون بہہ گیا۔ زینی نے ہاتھ سے گال مسلا اور دادا جان کو دیکھ کر بولی، یہ وہی ڈرامہ ہے دادا جان جو آپ نے اور اس نے میرے ساتھ کھیلا تھا، یاد ہے؟ ایسے ہی بلک رہی تھی میں، بالکل اس طرح۔ وہ عمر کی طرف اشارہ کرتی کف اڑاتے بولی تھی، بکواس کرتی ہو، چپ کرو، ہم نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا۔ دادا جان ایک پل کو گڑبڑائے، پھر فوراً تیش میں آ گئے۔ ڈرامہ تو رچایا گیا تھا دادا جان، جانتی ہوں میں سب، ہارٹ اٹیک کا ناٹک تمنچے پر نچایا مجھے۔ چلو آج سارے حساب کتاب برابر ہوئے۔ عمر اسماعیل، اب ہم کرتے ہیں بات۔ وہ ہاتھ جاڑتے ایسے بولی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے عمر کی طرف بڑھی، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بولی، آپ سب لوگ جائیں، اب تماشا ختم ہوا، اب مجھے اپنے شوہر سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ عمر نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے عمر کے گال پر بہتا آنسو اپنی انگلی کی پور سے اٹھایا اور پھونک سے اڑا دیا۔ یہ تماشا بھی اکیلے میں کر لیتی، ضروری تھا آدھی رات کو ہماری نیند حرام کرنا؟ اسد منہ بنا کر بولا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی اور بل کھا کر بولی تھی، ضروری تھا، بہت ضروری تھا، کیونکہ جب میرا تماشا لگا تھا تو سب نے مزے لیے تھے سوائے میرے، سب اس ڈرامے میں شامل تھے۔ وہ ابرو اچکا کر بھڑک کر بولی تھی۔ دادا جان تو سخت تپے ہوئے تھے، مگر ابراہیم انہیں باہر لے آئے۔ تائی آگے بڑھی اور اس کا بازو دبوچ کر اس کو ہلا ڈالا۔ امی، میری مرمت بعد میں کر لیجیے گا۔ عمر کی حالت دیکھیں آپ لوگ، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے امی سے بازو چھڑا کر گھر والوں کے دکھتے رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ عمر کا چہرہ دیکھ سب باہر چلے گئے۔ زوہا نے کچھ دیر اس سرپھری کو دیکھا، پھر کمرہ چھوڑ گئی۔ جب سب چلے گئے تو وہ ایسے ہی گھٹنے کے بال اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میرے علم میں یہ بات نہ تھی کہ تم اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے، اگر علم ہوتا تو میں بہت پہلے تمہیں گھٹنوں پر بٹھا چکی ہوتی۔ وہ اپنی انگلیوں سے اس کے آنسو صاف کرتی بولی تھی۔ عمر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، دل اب بھی نہیں سنبھلا تھا، چہرے پر اب بھی خوف چھایا تھا۔ تمہاری محبت کا جب سے علم ہوا ہے، تم ڈاکٹر مائک جیسے لگنے لگے ہو۔ میں ایویں ہی تمہیں ارجن رام پال سے ملاتی تھی، ویسے سخت ناپسند ہے وہ تمہیں۔ آج بھی دیکھو یہ جو تمہارے چہرے پر شدت غم سے سرخی پھیلی ہے، بالکل مائک لگ رہے ہو۔ وہ آنکھ دبا کر شرارتی لہجے میں بولی تھی۔ عمر نے کوئی جواب نہ دیا، بس اس کی بکواس سنتا رہا اور اس کے چلتے ہوئے لب دیکھتا رہا۔ جب وہ کافی دیر کچھ نہ بولا تو زینی نے سامنے پڑی ریوالور اٹھائی اور اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ جان لینے کا دل کر رہا ہے نا میری، تو آج لے لو، یہ لو اور اتار دو میرے اندر۔ وہ اس کے ہاتھ میں پستول تھماتی اپنے ماتھے پر رکھتی بولی تھی، بکواس بند کرو۔ وہ کچھ اکھڑا سا بولا تھا اور پستول چھین کر اپنے ٹیرس سے نیچے پھینک دی۔ کاش یہ پستول گلابوں کو جا کر لگ جائے اور وہ دادی جان کے پاس چلی جائے، آمین۔ زینی نے عمر کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا تھا۔ عمر ہلکا سا مسکرا دیا، پھر فوراً ہی ہونٹ سمٹ گئے۔ وہ گہری مسکراہٹ لیے سوچ رہی تھی۔ اس نے اوپر سے نیچے عمر کو دیکھا جو بہت پریشان نظر آتا تھا، الجھن چہرے سے جھلک رہی تھی۔ خیر اتنے برے بھی نہیں ہو، بس میرے مقابل کھڑے ہو جاتے ہو، یہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ ابرو اچکائے آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑائی تھی، پھر اس نے نظریں عمر کے چہرے پر جما کر بولا، اب تو زینی اپنی انگلیوں پر نچائے گی تمہیں۔ عمر، میرا دم بھرتے نہ تھکو گے تم۔ زینی راضی دکھائی دیتی تھی۔ چپ کرو آزادی تم پلیز۔ وہ اب بھی ناراض تھا، نہ کچھ بولا نہ کچھ کہا۔ قسمیں، جب تم آزادی کہتے ہو جی کرتا ہے اسی ٹیرس سے دھکا دے دو تمہیں۔ کیا چاہتے ہو، مرنا؟ وہ اب ابرو اچکائے پوچھ رہی تھی۔ مر تو میں گیا ہوں تم پر، باقی جان آج نکال دی۔ وہ غصے سے گھور رہا تھا اسے۔ اب یہ بھی خوب کہی تم نے، جان کیسے نکل گئی؟ کچھ دیر پہلے سنا تھا، میں نے روتے روتے کہہ رہے تھے
زینی میری جان، وہ کھلکھلا کر بولی تو عمر اس کا بازو تھام کر اپنی طرف کھینچ کر بولا تھا، کچھ دیر پہلے تو میں نے بھی کچھ سنا ہے۔ کیا کہا تھا تم نے؟ شوہر۔ وہ اشتیاق بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے گھٹنوں پر رحم کرو عمر، ڈاکٹر مائک پکارنے سے تم ڈاکٹر نہیں بن جاؤ گے، ابھی انہی گھٹنوں سے زندگی کی کئی منزل پار کرنی ہے تمہارے ساتھ۔ وہ تھک گئی تھی، وہ کھڑا ہوا اور اس سے بھی ہاتھ تھام کر کھڑا کر لیا، پھر اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا جہاں اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ دیکھو کیا حال کیا تم نے، زینی کی آنکھیں پھیل گئی۔ عادت ڈالو عمر اسماعیل، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ عمر آنکھوں میں محبت کا جہان سجائے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان دیکھ بے اختیاری میں اس کا گال سہلانے لگا۔ زینی کو لگا اس کا گال بہک رہا ہے۔ کیوں کرتی ہو ایسی حرکتیں کہ بدلے میں ہاتھ کی زبان استعمال ہو تم پر؟ وہ اس کا گال اب بھی سہلا رہا تھا۔ زینی نے نامحسوس طریقے سے اس کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹا دیا۔ چھوڑو عمر اسماعیل، اس سب کی عادت ہے مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتی بہت ادا سے بولی تھی۔ شادی کے لیے تیار ہو؟ عمر پر امید تھا، کمگیر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ زینی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں بے تحاشا چمک رہی تھی، وہ اس کی ذات کا آئینہ تھی۔ میں اس شادی کے لیے دل و جان سے راضی ہوں عمر، زینی نظریں جھکا کر بولی تھی اور اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی تھی۔ زینی اپنے کمرے میں آئی تو زوہا نے کشن پھینکا تھا۔ جان نکال دی تم نے آج ہماری، قدر کرو عمر بھائی کی، زینی بہت محبت کرتے ہیں تم سے۔ رو رو کر صدمے میں چلے گئے تھے۔ کچھ دیر اگر یہ ناٹک اور چلتا تو وہ شاید سکتے میں چلے جاتے اور پھر سکتے سے کوچ کر جاتے۔ شوہر ہیں وہ تمہارے، عزت کیا کرو ان کی۔ زوہا نے اسے لتاڑا تھا، زینی اس کے گلے لگ گئی۔ کلین بولڈ ہو گیا عمر زینی کی محبت میں۔ گولی چلائی نہیں تو آواز کہاں سے آئی؟ زوہا کا سوال۔ یہاں سے۔ اس نے اپنے موبائل اس کی طرف اچھال دیا۔ طاہرہ بیگم، تم نے تھپڑ ہی مار دیا اتنی زوردار میری بچی کو۔ ابراہیم اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے، طاہرہ سامنے اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ انہوں نے شوہر کے چہرے کو بغور دیکھا، ان کی آنکھوں میں شدید غصہ جھلک رہا تھا۔ وہ درستگی سے بولی، جو آج اس نے کیا ہے نا، آج تو اسے چوراہے پر کھڑا کر کے گولی مار دینی چاہیے تھی، لیکن یہ بابا جان کا حکم ہے کہ میں نے کئی سال سے اس کی لگامیں نہیں کھینچی۔ وہ غصہ اور برہمی سے بولی اور ابراہیم انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ وہ اٹھ کر سیدھی زونش ابراہیم کے کمرے میں پہنچ گئی جہاں وہ زوہا کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ ماں کو دیکھتے ہی اس کے لب سکڑ گئے۔ انہوں نے زوہا کو اشارہ کیا تو وہ باہر چلے گئی۔ جب ہمارے بڑے ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی فیصلہ آسمان پر ہو چکا ہوتا ہے نا تو وہ افضل ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کا جوڑ بنایا ہے جو دنیا میں اسے ملتا ہے، اور تمہیں اپنا جوڑ مل چکا ہے۔ اب تم جتنی مرضی ہاتھ پاؤں چلاؤ، ہوگا وہی جو قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ تم ہم سے ناراض ہوتی ہو، لیکن یہ تو قسمت کا فیصلہ ہے جسے رب نے لکھا ہے۔ تم اللہ کی رضا میں خوش ہونا سیکھو زونش، نہیں تو بہت پچھتاؤ گی۔ عمر میں کوئی برائی نہیں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اتنا لائق فائق بچہ رب نے تمہیں نوازا ہے۔ تم اپنے دادا کی سب سے لاڈلی ہوا کرتی تھی بچپن میں، لیکن تمہیں نہ جانے اچانک ہی شکایتیں شروع ہو گئی، اور اب وہ شکایتیں بد لحاظ ہو کر منہ زوری کرتی ہیں اور تمہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ تائی بنا کسی تمہید کے اسے رسانیت سے سمجھا رہی تھی اور وہ چپ چپ نظریں جھکائے سن رہی تھی۔ کئی سالوں بعد ایسا ہوا تھا کہ زونش نے آگے سے زبان نہ چلائی۔ جب وہ کچھ نہ بولی تو تائی مزید گویا ہوئی، تم اللہ کی رضا کو سمجھو، وہ اپنے دل سے ہر کینہ نکال دو، اور اپنے دل سے ہر کینہ نکال دو، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی زونش۔ سوکھا سوکھا پھرنے سے قسمت نہیں۔ وہ اس کے جھکے چہرے کو دیکھ رہی تھی، نہ جانے بات سمجھ آئی بھی یا نکل گئی کانوں کے پار۔ اب رضامندی دے تو دی ہے میں نے، وہ منمنائی تو تائی نے اس کا گال پیار سے تھپتھپایا۔